ویلکم بیک ناظرین ہم اس پروگرام کے چنک میں خاص طور پہ انڈر گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے بات کریں گے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے حوالے سے. مس میں آپ سے ہی تھوڑا انڈر گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں ایک ٹائم تھا کہ میرے خیال میں کہتے تھے کہ 200-300 فیٹ پہ پانی ملتا تھا، آج 800 فیٹ پہ بھی پانی نہیں ملتا. اس کی کیا وجوہات سمجھتی ہیں آپ؟ اوور ایکسٹریکشن. جتنی زیادہ انڈسٹریز بنتی جائیں گی اور جتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جائیں گی تو اتنا ہی زیادہ جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کی کنزمپشن بھی بڑھتی جائے گی. اسی طریقے سے جس طرح سے سر نے ذکر کیا تھا کہ ہم ایک ایگریرین اکانومی ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے. اسپیشلی ان سالوں میں جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم گراؤنڈ واٹر کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی ہیں. تو اوور کنزمپشن جتنی زیادہ ہوگی آبویس ہی بات ہے پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ گراؤنڈ واٹر ہمیشہ اپنے اسی لیول پہ رہے گا. بلکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر ہم اس ٹائم پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ آج سے کئی ہزار سال پہلے بنا تھا اور اب ہمیں اویلیبل ہے. اور اسی پانی کو ہم نے آخری کوئی 100 سالوں میں اتنی تیزی سے ڈپلیٹ کر دیا ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ خود کو ریپلانش کر کے ہماری اگلی نسلوں کے لیے اویلیبل ہوگا یا ہمیں فورن سے پہلے یہ دوبارہ اسی 80 فیٹ کی ڈیپتھ پہ دوبارہ سے مل سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں تبدیلی آئی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے ہم بات کریں کہ چلے پاکستان کے پاس ڈیمز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ایک لانگ پیریڈ چاہیے، 5 سے 10 سال چاہیے، لیکن ہم نے گھریلو سطح پر بھی تو پانی کو بچانا ہے نا سر. اب یہ دیکھیں کہ پانی کم سے کم نچلی سطح پہ جاتا جا رہا ہے، گھریلو کس طریقے سے سطح پہ ہم پانی کو ویسٹ کیے جا رہے ہیں. جو نل اگر لیک ہے تو وہ اس کی حالت حال کوئی نہیں دیکھتا. پھر اس کی طرح تھوڑا روشنی ڈالیے گا. مجھے ہے نا کہ پاکستانی قوم تو ایسے ہیں اگر بالکل بھی کہیں پانی نہ ضائع ہوگا تو پائپ لے کر وہ گلی میں گاڑی دھونے یا گلی میں وہ پانی چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. لاہور میں جو ہے نا وہ تقریباً جو 1.8 فٹ پر اینم ہے جو ڈکریز ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جب آپ بات کر رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تو لاہور کی آبادی 4 ملین تھی، اب آپ دیکھیں 11 ملین سے اوپر ہو چکی ہے، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ ہیں. اب اتنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ، کبھی 400 ٹیوب ویل ہوا کرتے تھے، اب 1100 سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں لاہور کے اندر. صرف لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. تو الٹیمیٹلی یہ پانی تو گرنا ہے. آپ دیکھیں کہ بکٹ ہے، بکٹ سے آپ پانی نکالتے جاتے ہیں تو وہ ختم تو ہونا ہے. اس کا حل کیا ہے کہ ہمیں الٹرنیٹیو سورسز کی طرف جانا ہے. جو سب سے بہترین لاہور میں ہے وہ رین واٹر ہارویسٹنگ ہے. رین واٹر ہارویسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سمپل سے آپ کے پرنالے ہیں گھروں میں جاتے ہیں، وہ ایگزٹ پائپس ہیں، وہ ہر جب بھی بارش، آج بھی ابھی بارش ہوئی آپ نے دیکھا آپ کے بھی سارے جو ایگزٹ تھے یا یہ اس گلی میں سارے ایگزٹ گلی میں الٹیمیٹلی وہ گٹر میں ویسٹ ہو گئے. اب آپ کیا کریں، ان کو ایک سسٹمائز کر کے ایک ساتھ میں ٹینک لگا لیں، اس کو اسٹور کر لیں. پوری دنیا میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ رین واٹر ہارویسٹ کریں. ڈیورنگ جو یہ 4 منتھ جب ہمارے پاس پلنٹی آف رین اویلیبل ہیں، آپ اس کے اوپر ریلائی کریں. گراؤنڈ واٹر کے اوپر پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. دوسری میڈم نے جیسے بات کی کہ جو گرین بیلٹس ہوتی ہیں ریچارجنگ زونس، وہ ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم پکی سڑکیں بنائی جا رہے ہیں، ریچارجنگ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے. پرانے آپ دیکھیں ڈونگی گراؤنڈ کا ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا. اب ڈونگی گراؤنڈ میں کیا تھا، وہاں آتے تھے، پانی سٹور ہوتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، وہ ریچارج ہوتا تھا، اس سے ہمارا واٹر لیول جو تھا وہ انکریز ہوتا تھا. ہم نے تو وہ ڈونگی گراؤنڈ بھی ختم کر دیے. یعنی ہم نے جتنے بھی وہ سولوشن تھے وہ سارے خود ختم کر دیے. اب اس کا حل یہی کہ ہم ان سولوشن کی طرف واپس جائیں. ہم جہاں بھی کوئی کالونی ڈیزائن ہوتی ہے، پہلی تو بات میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں اب مزید کالونیاں نہ بنائیں، کوئی باہر جانے دیں. جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس میں فلڈنگ اریگیشن ہے، وہاں سے بھی ریچارجنگ ہوگی. تو آپ اوپن اسپیسز چھوڑیں، ڈونگی گراؤنڈس بنائیں، رین واٹر ہارویسٹنگ کی طرف جائیں تاکہ گراؤنڈ واٹر کے اوپر جو ہمارا پریشر ہے وہ کم ہو سکے اور واٹر لیول. اس میں تھوڑا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر لینڈ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ایگریرین ہم کنٹری ہیں، تو کسانوں کو بھی اس میں تھوڑا سا بتائیے کہ کس طریقے سے ٹیوبویلز جو ہیں وہ اس کا پانی جو ہے وہ اس کا استعمال میرے خیال میں بے دریغ اس لیے کرتے ہیں نا. دیکھیں آپ میں اگر آپ کی جگہ پہ کسان ہوں یا آپ میری جگہ پہ کسان ہوں تو آپ کے 2 ایکڑ زمین پہ فصل کھڑی ہو تو آپ کو تو پانی چاہیے کیونکہ آپ کی وہ محنت ہے. جب آپ کو وہ سرفیس سے پوری نہیں ہوتی، کسان مجبور ہوتا ہے وہ گراؤنڈ سے کرے. اگر میں نے جیسے ابھی آپ کو بتا رہا کہ تھرو آؤٹ دا ایئر ڈیمس ہے، اگر وہ اریگیشن میں ہمارے پاس وہ پانی اویلیبل ہوگا، کسان بڑے آرام سے کریں گے. اب کسان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کی طرف جائے. جو اریگیشن کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، انجیکٹنگ کے تھرو، یعنی جس میں پانی کا کم سے کم استعمال ہو، یعنی ایک سسٹینیبل وے سے پانی کا استعمال ہو. کسانوں کو بھی ان ٹیکنالوجیز کی طرف شفٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز مہنگی ہیں. تھوڑا سا ہماری گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ بھی کریں اور کی جا رہی اور ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرے کہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سستے ریٹ پہ پانی بھی کم استعمال ہوگا اور پانی کی بچت بھی ہوگی اور ہماری جو ایگریکلچر جو کراپ پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھے گی.
ٹھیک ہے. اچھا یہ میں پچھلے چنک میں پولیتھین بیگز کے حوالے سے بات کر رہا تھا. مس اس میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ دیکھیں ایک پولوشن یہ بھی ہے تو نا, اگر ہم گھریلو سطح پر کوئی بھی ہمارا پانی ہے جس طریقے سے دریاؤں میں جاتا ہے, دریاؤں سے پھر ڈیمز میں جاتا ہے, جس طریقے سے سارے ایک طریقہ کار ہے. پولیتھین بیگ سب سے بڑا مسئلہ ہے پولوشن کا, ٹھیک ہے, ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر کوڑے کی صورت میں کینالز تک پہنچتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ویسے تو حکومت نے آلریڈی اس کے لیے کافی زیادہ کام کیا ہے. جو سنگل یوز پلاسٹک ہے اس کے اوپر بین لگا ہوا ہے, جو پولیتھالین بیگز ہیں ان کے اوپر بین لگ چکا ہوا ہے کہ آپ ری یوزیبل بیگز کی طرف جائیں. پر مسئلہ یہ ہے کہ آج سے پہلے تک جتنا پلاسٹک بیگ یوز ہو چکا ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ لوگ بے دریغ اس کو جو اوپن گندے نالے ان کے اوپر ڈائریکٹلی پھینک دیتے ہیں. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے گھروں سے باہر جائے, اس کے بعد بے شک جہاں مرضی جائے. تو وہ جتنا کچرا اب تک تو ہمارے ریور پاتھ ویز کے اندر ڈسچارج ہو چکا ہوا ہے, تو اس کو تو پھر اب ہم یہی ہے کہ جب تک یہ کوئی میسو ایفرٹ نہیں کر لیتے میس کلیننگ کی, ریورس کی, کینالس کی, ہمارے جو میونسپل ڈرینز ہیں ان کی, تو تب تک تو پھر میرے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو چھوڑ دیں کہ نیچرلی اس کا کوئی بریک ڈاؤن ہوگا تو ہوگا. لیکن پولیتھالین بیگز کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ ایون اگر زمین کے اندر بھی لینڈ فل میں بھی پڑا رہتا ہے تو 100 سال تک یہ پھر پڑا رہتا ہے. اور اگر اس کا بریک ڈاؤن ہوتا بھی ہے تو جیسے میکرو اور مائکرو پلاسٹکس کے اندر اور نینو پارٹیکلس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے, جو کہ انوائرمنٹ کے اندر سے نہیں جاتے اور ایونچولی پھر ہمارے جو فوڈ چین ہے اس کا پارٹ بن کے واپس ہماری جسموں کے اندر جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں ہم. ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے جو قوانین موجود ہیں, کیا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی مؤثر ہے یا مزید جو ہے ہمیں اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے؟ جی یہ اس کے اوپر تو بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ قانون جب بن جاتا ہے نا, اب اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا ایک فیڈ بیک میکانزم کے تھرو گلوبلی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں ہو رہا تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوپ ہولز موجود ہیں. مؤثر سسٹم ہے, ہم نے ای پی اے ہے, ہمارے پاس ان کے لاز ہیں, اسٹرکٹ ہے, کلائمیٹ کے لاز ہیں, ہمیں ان کو امپلیمنٹیشن ایون ریور کے اوپر کہ آپ دیکھیں کہ ریور کے اوپر بھی 1 کلومیٹر تک آپ کوئی آبادی نہیں بنا سکتے, تو ہم تو تھوڑا سا 300 میٹر بھی نہیں چھوڑا ہوا. اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ عوام جو خود کر سکتے ہیں وہ بھی کریں, اور دوسرا جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے وہ بھی کریں, تاکہ ہم ان لاز کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن سے کیا ہوگا, الٹیمیٹلی یہ ہمیں ہی فائدہ ملے گا. کیونکہ اگر یہ لاز امپلیمنٹ ہوں گے, ہماری جو پولوشن ہے وہ کم سے کم جنریٹ ہوگی, پلاسٹک ویسٹ کم ہوگا, ہماری ایمیشن کنٹرول ہوگی, اور اس سے کیا ہوگا الٹیمیٹلی ہمارے یہ اسموک کی ایپیسوڈ کم ہوگی, ایکسٹریم ایونٹس کم ہوں گے, ہمارا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوگا, یہ فضا ہمارے لیے سانس لینے کے لیے بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے میڈم صاحبہ, مجھے اس میں یہ بتا دیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, نصاب کے حوالے سے پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزید جو ہے وہ انوائرمنٹ اویئرنیس کاؤنسلنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے؟ بالکل پڑھانا چاہیے. میرے خیال میں یہ وہ والا سبجیکٹ ہے کہ جس کو مونٹیسری لیول سے اسٹارٹ کر دینا چاہیے, اور مونٹیسری کیا اس کو گھروں سے اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اس کی اتنی اویئرنیس دینی چاہیے کہ جو مدرز ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں ان کو جا کے بتایا جائے کہ یہ چیز آپ نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے, اور اس کے بعد اسکول لیول پہ, پرائمری, سیکنڈری اینڈ دین آنورڈ کالج اور یونیورسٹی لیول پہ تو اویئرنیس آ ہی جاتی ہے. لیکن اس کو کریکولم کا پارٹ بنانا بہت ضروری ہے, اور اس پوائنٹ آف ویو سے بنانا کہ بچے اس کو صرف رٹا مار کے ایز این ایگزام دے کے جاننا چھوڑائیں, بلکہ اس کو سمجھیں کہ یہ ہماری ایک سیوک رسپانسبلٹی اپنے انوائرمنٹ کی طرف, کہ اگر ہم کچھ سیکھ رہے ہیں تو کسی وجہ سے ہی سیکھنا, اور اس کے اندر وہ کوئی ہسٹورک انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تو اس سے وہ سبق حاصل کریں کہ ہم نے اپنے ملک کو اس چیز کی طرف نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مس انم, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر وقار صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک کولیکٹیو ریفارمز کی تو بات ہے, لیکن انڈیویجول سطح پر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. پانی ایک زحمت بن چکی ہے پاکستان کے لیے اس وقت رائٹ ناؤ, لیکن پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اس پہ حکومت کو تو جو ہے وہ میرے خیال میں ریفارمز کی ضرورت ہے, لیکن گھریلو سطح پر ہم نے کس طریقے سے اپنے اندر ہمارے گھریلو چیزوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی, یہ آج میرے گیسٹوں نے آپ کو ڈیٹیل طریقے سے بتایا ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایز اے نیشن, ایز اے پیٹریوٹ ہم اس چیز پہ عمل درآمد کریں گے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.